جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کو سید اون شرازی حاضر خدمت۔ جن احباب نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں چینل۔ آج ویسے بنتا تو یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے ویلاگ کرتا، ویڈیو کرتا، جس میں میں تحریک انصاف کے پچھلے 2 سال جو گزرے ہیں تقریباً آلموسٹ ان کے حوالے سے بات چیت کرتا، کیونکہ آج تاریخ جو ہے وہ 25 ہے اور 25 تاریخ 2018 میں تحریک انصاف کو واضح طور پہ جو ہے ایک اتنی اکثریت نظر آ رہی تھی کہ تحریک انصاف مرکز میں حکومت بنا سکتی تھی۔ رات کوئی شادیانے بجنے شروع ہو گئے تھے، لیکن میرا دل آج بہت اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، بڑا دکھی ہے۔ اور میں صبح سے یہ ویلاگ اس وقت جب میں کر رہا ہوں تقریباً کوئی 5:30 کا ٹائم ہے، اور صبح سے میں اپنے آپ کو اس بات پہ آمادہ کر رہا تھا کہ میں نے اس موضوع پہ ویلاگ کرنا ہے۔ موضوع پہلے تو میں نے سوچا تھا، کل میں نے سوچا تھا کہ میں تحریک انصاف، میں نے ہوم ورک بھی کیا ہوا تھا، میرے پاس انفارمیشن بھی تھی کہ تحریک انصاف نے کیا 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 اس عرصے میں، کون سے وعدے کیے تھے۔ لیکن ایک ظفروال سے خبر آتی ہے، ایک غریب باپ اپنے بچوں کو زہر دے دیتا ہے اور خود بھی زہر لے کے مر جاتا ہے۔ یہ خبر شاید بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی، اخباروں کے فرنٹ پیج کی زینت بنی اور خاموشی، لیکن مجھے اس خبر نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس خبر نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہوگا۔ یہ شخص جو تھا نذیر، یہ بیگ بناتا تھا، یہ ظفروال جو تحصیل ہے اس کے علاقہ ہے وریام، یہ وریام میں رہتا تھا۔ اور یہ ضلع کی بات کریں تو یہ ضلع نارووال ہے۔ یہاں سے بڑے مشہور جو ہیں وہ اداکار پاکستانی سیاست میں آیا، میں سیاستدان نہیں کہوں گا، احسن اقبال اینڈ کمپنی، اور بہت سارے اداکار ہیں، ابرار الحق ابھی جو ریڈ کریسنٹ والے ہیں وہ بھی ایک اداکار اس یہاں سے آئے، نارووال سے ہی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اس وقت ملک میں غربت کی صورتحال کیا ہے۔ مطلب باپ آخری حد تک جا سکتا ہے، ایک باپ اپنے بچوں کو قتل نہیں کر سکتا ہے، مطلب ایک باپ اپنے بچوں کو زہر نہیں دے سکتا ہے۔ تو جو باپ اپنے بچوں کو زہر دے رہا ہے، آپ سوچیں کہ اس کی مشکلات کہاں تک ہوگی، وہ کس قسم کی مشکلات میں ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں نہیں، مطلب یہ معاشرہ چیخ کیوں نہیں پڑا اس تصویروں پہ۔ وہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس انداز میں، مطلب اس باپ نے کیا سوچا ہوگا۔ میں صرف اتنا سوچ لیں کہ جب وہ باپ بچوں کو زہر دے رہا ہوگا تو وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ ہم کربلا پہ روتے ہیں، ہم جناب اور ظلموں پہ روتے ہیں، ہم کشمیر پہ روتے ہیں، ہم فلسطین پہ روتے ہیں۔ رونا چاہیے، حق بنتا ہے، ظلم جہاں پہ بھی ہو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، لیکن وہاں پہ تو اور لوگ مار رہے ہیں نا، یہاں پہ تو لوگ اپنی زندگی کا خود خاتمہ کر رہے ہیں۔ یہ کون سی وہ مدینے کی ریاست ہے، یہ کون سا مدینے کا والی ہے، ریاست مدینہ کا والی بننا مدینے کی ریاست جہاں پہ اپنا مفاد ہو وہاں پہ نعرہ لگا لیا۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ حکمران تو مطلب ایک جانور کے ساتھ بھی برا سلوک ہو تو حکمران اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہاں پہ مطلب ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ ان بچوں کا یہ قصور تھا کہ اس ریاست نے انہیں انصاف نہیں دیا، ان کے باپ کو روزگار نہیں دیا، اور وہ جو روزگار اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کر رہا تھا وہ روزگار تک چھین لیا۔ اور پھر باپ کی زندگی گئی، بچوں کی زندگی گئی۔ ذرا آپ دیکھیں تو صحیح، روح تڑپ اٹھتی ہے، لرز اٹھتا ہے انسان۔ مطلب اس ملک میں اب یہ صورتحال ہو گئی۔ اور دوسری جانب دیکھیں، مطلب آپ مثال چینی کی لے لیں، جب نوٹس ہوا 79 روپے کلو تھی، پہلی رپورٹ آئی 81 روپے کلو ہو گئی، 81 سے جب جناب کہا کہ فرانزک آڈٹ کریں گے 85 روپے کلو ہو گئی، اور جب فرانزک آڈٹ آ کے لوگوں کے خلاف یہ کہا کہ یہ ملوث ہے تو جی 89 روپے کلو ہو گئی۔ یہ صورتحال ہے یہاں پہ انصاف کی، اور یہاں پہ غریب کس طرح پس رہا ہے، کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ وزیر علی زیدی صاحب اپنے جس دوست کے گھر رہتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کے خلاف کیس معاف کر دیتے ہیں یار، اور یہاں پہ غریب آدمی جو ہے وہ بچوں سمیت خودکشی کر رہا ہے۔ مطلب کیوں نہیں کوئی کسی کے ضمیر جاگا، کیوں نہیں ٹویٹ عمران خان صاحب نے کیا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ جشن منا رہے ہیں،
آپ آج کو جیت کے دن کہہ رہے ہیں، آپ آزادی کے دن کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ بچے نظر نہیں آ رہے؟ یہ جو باپ کے ساتھ گھاس میں پڑے مردہ پڑے ہوئے ہیں، یہ بچے آپ کو نہیں نظر آ رہے؟ مطلب عجیب ستم ظریفی ہے۔ اس ملک میں دو طبقے ہو گئے، پہلے یہ تھا 3 طبقے تھے، امیر، مڈل کلاس اور غریب۔ اب 2 طبقے ہوتے جا رہے ہیں، اس میں امیر اور غریب، 2 طبقے بس۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ صورتحال جو اس وقت نظر آ رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ غربت کو نہیں ختم کرو، غریب کو ختم کر دو۔ اب جناب مائنس میں اب یہ سٹوریز، یہ روزانہ ہمارا دل جلے گا، مجھے میرے منہ میں خاک، لیکن روزانہ ہمارا دل جلے گا اس طرح کی سٹوریاں دیکھتے۔ کہیں آج سے 2 دن پہلے ایک ماں نے بچوں سمیت چھلانگ لگا دی نہر میں، اور وہ ان کی لاشیں کئی گھنٹے تک نہیں ملی۔ اس سے پہلے ہم نے ایک باپ کی دیکھی، اب یہ دیکھ لیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، پھول، اس ملک کا مستقبل، اور آپ جناب کہاں کہ آپ کی جائیدادیں نہیں۔ وہ جو فرماتے ہیں نا کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، وہ 300 کنال کے گھر پہ، یہ میرے سے 1 کلومیٹر ہے یہاں سے، جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار 300 کنال کے گھر پہ رہ رہے ہیں۔ اور اس بچے کے قاتل کون ہے؟ اس چھوٹے بچے کے، اس بچی کے قاتل کون ہے؟ اس شخص کے قاتل کون ہے؟ اس شخص کے قاتل وہی ہے جو 300 کنال میں رہ رہے ہیں۔ اس شخص کے قاتل صرف عمران خان نہیں، اس شخص کے قاتل نواز شریف بھی ہے، اس شخص کے قاتل آصف علی زرداری بھی ہے، اس شخص کے قاتل جو ہے وہ شہباز شریف بھی ہے، اس شخص اور بچوں کے قاتل عثمان بزدار بھی ہے۔ یہ سارے جو میں نے پہلے کہا، یہ جتنے سیاسی ڈرامے باز، یہ جتنے سیاسی سٹیج ایکٹر، وہ ہیں ان بچوں کے قاتل۔ مطلب آپ نے غریب سے چھینے کا حق ہی لے لیا، جینے کا حق چھین لیا، مطلب لے لیا آپ نے کہ بھائی تم نہیں جی سکتے، تم یہاں نہیں زندہ رہو گے۔ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ہے نا، خون جب اس طرح نکلے گا نا تو پھر آپ کے یہ محل، کسی کے محل کو یہ سوچ لے کہ وہ محل محفوظ کر لیں گے تو وہ اسے محل محفوظ نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھ لیا خدا کا ایک چھوٹا سا، یہ کرونا چھوٹی سی بات آئی نا، ہلکی سی بات آئی، آپ نے دیکھا کہ آپ تو باہر کی دنیا جہاں آپ نے اربوں کی جائیدادیں بنائی ہوئی، وہ بھی کسی قابل نہیں رہی، وہ بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں آیا اس کا۔ تو آپ دیکھ لیں اگر خدا کا عذاب نازل ہو گیا تو پھر آپ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ کیا خدا کی خدائی اس بات پہ جلال میں نہیں آئے گی جو ان بچوں کے ساتھ ہوا ہے؟ آپ کے کتے کھا رہے ہیں۔ میں خود کہتا ہوں، میں بطور جرنلسٹ ایسی جگہوں پہ گیا ہوں جہاں پہ ان امیروں کے کتے جو ہیں گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، امپورٹڈ خوراک کھاتے ہیں، اور ایک کتے کا ایک ماہ کا خرچہ 5-7 لاکھ روپے ہے، جہاں پہ غریب آدمی 500 کی دیہڑی اس سے نہیں مل رہی، آپ اپنے کتے کو 10 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ ماہانہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے یہ تصویریں تو دیکھی نا، یہاں پہ یہ صورتحال ہے، یہاں پہ آپ غریب کو ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ زیادہ عرصہ تک یہ معاملہ چلنے والا نہیں ہے اگر آپ اسی طرح رکھیں گے۔ اگر آپ یہ کہیں گے نام سے مدینہ کی ریاست نہیں بنتی، اقدام کرنے پڑتے ہیں، اقدامات کریں، لوگوں کے جو روزگار گئے ہیں لوگوں کو روزگار دیں، یہ نہیں 2-4 بندے جو آپ کے ہیں وہی کھاتے جائیں۔ آپ لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں، ریڈیو پاکستان سے لوگوں کو نکال رہے ہیں، پی ٹی وی سے، یہ جو ریڈیو اور پی ٹی وی سے آپ لوگ نکالیں گے یہ کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ جو 15-15 18 20 سال سے کام کر رہے ہیں، کنٹریکٹ میں ہیں، آپ نے انہیں نہیں ریگولر کیا، لیکن یہ جائیں گے کہاں؟ یہ مریں گے نا۔ تو بس یہی چیز تھی جو آپ کے سامنے لانی تھی۔ میرا دل اس وقت بھی خون کے آنسو رو رہا ہے، یہ تصویریں میری نظر سے کہیں دور جا ہی نہیں رہی، لیکن شاید مجھے نہیں پتا کہ عثمان بزدار جو اس وقت تخت لاہور کو چھوڑ کے اسلام آباد کے اقتدار کے وانوں میں دوڑے لگا رہے ہیں، ایک ہفتے میں 3 عمران خان سے میٹنگیں کر لی۔ عثمان بزدار تمہیں نیند کیسے آتی ہوگی؟ عمران خان صاحب آپ کو نیند کیسے آتی ہوگی؟ لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ وہ شخص جس کے سینے میں دل ہے، جس کا ضمیر ابھی زندہ ہے، جس کی روح ابھی زندہ ہے، اس کو یہ تصویریں دیکھ کے نیند آ نہیں سکتی، اور اس کو نیند آنی بھی نہیں چاہیے۔ کیوں آئے نیند؟ جب ایک باپ اپنے بچوں کو ایک ملک میں صرف اس لیے زہر کھلا رہا ہے کہ بچوں نے عید پہ نئے کپڑوں کی فرمائش کر دی تھی اور اس پہ کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو پھر جناب عالی چھوڑ جائیے، نہیں چلتا آپ سے ملک تو چھوڑ جائیے، کم از کم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ تو مت کھیلیے۔ اور جب تک آپ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے اس طرح تو ہوتا رہے گا، اور اسی انداز میں مزید لوگ مجھے ڈر ہے، میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں اس قسم کے بہت سارے
کیسز سامنے آئیں کہ خدا کے واسطہ ہے، خدا را غریبوں کے لیے کچھ کرے اور اس معاملے کو روک لیں، غریبوں کو کوئی روزگار دے دے، تھوڑا بہت روزگار دے دے، ان کی روٹی دال چلتی رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے